ویلکم بیک. ہمارا FM 90 فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں ٹو دی پوائنٹ. میں ہوں حامد رضا ہاشمی اور آج اس پروگرام میں میرے ساتھ ہیں جناب سینئر جرنلسٹ فیصل آباد میاں افتخار احمد صاحب اور جناب فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن، دونوں انرجی کمیٹی کے چیئرمین شبیر احمد صاحب. جی شبیر صاحب بات کر رہے تھے. جی یہ میں اصل میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جی بلکہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب 2008-2009 میں جب یہ مشکل پیش آئی گیس کی شارٹیج کی، تو جب ECC کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں کہ 2 دن کا فیصلہ ہوا تھا. میں یہ میرے پاس اس وقت یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ 5 days a week کی، یہ کائرہ صاحب کیونکہ یہ ہمارے اس وقت منسٹر بھی تھے، انہوں نے ایک بریفنگ دی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا یہ تھا کہ موریٹوریم آن ایکسٹینشن آف گیس ٹو نیو ٹاؤن ولیجز وڈ بی امپوزڈ ٹل دی پریزنٹ بیک لاگ واز کلیئرڈ ایکسپٹ ان دوز ٹاؤنز ولیجز which are located in districts of gas producing wellheads including Balochistan, he added. جی اس سے آگے انہوں نے یہ کہا کہ in this regard the government has decided to adhere to the article 158 of the Constitution of Pakistan. یہ اس وقت ان کے گورنمنٹ کے ہمارے کو پتا تھا کہ 158 کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں کیا کہتا ہے. اس کے مطابق انہوں نے جب یہ پالیسی بنائی تو آج اس پالیسی پہ اگر ہماری گورنمنٹ کو آج یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جی یہ پنجاب کو گیس نہیں ملنی، تو ہمارے جتنے فیڈرل منسٹرز ہیں، ہمارے MPs ہیں، ہمارے MPs ہیں، کیا وہ سب سوئے ہوئے ہیں؟ ان کو یہ معلوم نہیں ہے. آج تک کامن انٹرسٹ میں یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا، اسمبلی میں یہ مسئلہ نہیں اٹھایا گیا کہ اگر یہ مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا کرنا ہے. اگر ہماری گورنمنٹ جو ہے، اگر گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ صرف سینٹر کی بجائے اگر وہ پروونشل لیول کی ہے تو پھر ہمیں معذرت سے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی انڈسٹری کو گیس ملنی ہے کہ نہیں ملنی. بالکل صحیح بات ہے. اچھا اصل میں شبیر صاحب ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل کمپنیاں جتنی بھی ہمارے پاس انہوں نے سرمایہ کاری کی، اس میں ہم نے جو ان سے ایگریمنٹ کیے ہیں اس میں سب سے زیادہ تر زور اس بات پہ ان لوگوں نے دیا ہے کہ ہم کوئی بھی اگر خلاف ورزی اس ایگریمنٹ کی کرتے ہیں تو وہ ہمیں عالمی عدالت انصاف میں لے جائیں گے. تو ان 2-3 کمپنیوں کی آڑ میں جو ہمارے پاکستانی سیاستدان ہیں انہوں نے بھی پروجیکٹ لگائے اور وہی ایگریمنٹ جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر اپلائی کر لیے. اب اگر ہم اس کی شرط یہ تھی کہ ہم نے 60% بجلی جو ہے وہ IPPS سے خریدی ہے. ہم چاہے ان سے 1 یونٹ بھی نہ لیں لیکن 60% بجلی ہم ان سے ہر صورت میں خریدنے کے پابند ہیں. جی اور ہم نے ان کی پیمنٹ کرنی ہے. کیا یہ جو ہمارا جو اخراجات بڑھ رہے ہیں بجلی کے اوپر، کیا وہ 60% جو 1 یونٹ بھی خریدے بغیر ہم انہیں دے رہے ہیں اس کی وجہ سے تو نہیں بڑھ رہے؟ بالکل بالکل، یہ تو بہت زیادہ یہ پرابلم تو آ رہی ہے کہ جی یہ جتنے ہمارے ایگریمنٹس ہیں، بٹ دیکھیں اس میں تو وہی بات ہے نا کہ جی اس میں پبلک کا یا وہ تو نہیں قصور، یہ تو بیسیکلی جو ہماری پالیسی میکرز ہیں یہ ان کا یہ دیکھنے والی بات تھی کہ جی جب وہ ایگریمنٹس کر رہے ہیں تو وہ دیکھیں کہ جی ایگریمنٹس کیا ہمارے پبلک اور نیشنل انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جی جو وہ ہو چکا ہے اس کی اپنی جگہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے، لیکن اب تو خدا رہا اس کو کچھ دیکھیں کہ جی ہم نے انڈسٹری چلانی کیسے ہے. یہ گیس اس وقت گیس بھی کئی جگہ پہ اویلیبل ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کچھ ایریاز میں سیکورٹی پرابلمز ہیں. ابھی ہمارے پاس بلوچستان میں بہت گیس ہے، فرنٹیئر میں ہمارے پاس اتنی گیس ہے کہ ہم 2 سال میں اپنے ضروریات پوری کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ انویسٹمنٹ چاہیے کہ فارنرز وہاں پہ آئیں. فارنر یہاں پہ آنے کو تیار نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ سیکورٹی کی وجہ سے پرابلمز یہاں پہ اتنے ہیں. ایک یہاں پہ ایک پوشاکی کے نام سے ایک گیس فیلڈ ہے، وہاں پہ پہلے لیٹیگیشن ہوتی رہی، وہاں پہ اس وقت گیس پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ ہمارے گورنمنٹ کے جو ریڈ ٹیپزم ہے اس کے بھینٹ چڑھ گئی ہے. وہ گیس اویلیبل ہے سوئی ناردرن کو. اگر وہ گیس آج یہ گورنمنٹ اگر دے دے، سوئی ناردرن کو دے دے، تو ہماری پنجاب میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کم ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جی گورنمنٹ اگر بیٹھ کے یہ پالیسیز بیٹھ کے دیکھنے والی ہیں کہ پالیسیز بناتے کیسے ہیں، اور اس کے لیے ہم اسٹیک ہولڈرز ہم بیٹھ کے تیار ہیں. ہم گورنمنٹ کو یہ ایڈوائز کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جتنی گیس یا جتنی انرجی ہمارے پاس جتنی ہے
اس کو ہم نے شیئر کیسے کرنا ہے, آپٹیمم استعمال اس کا کرنا ہمارے لیے بہت اہم ہے اس وقت. شبیر صاحب, تو اس وقت انڈسٹریلسٹ جو ہیں ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی انویسٹمنٹ ہے, ان کے اخراجات ہیں, ان کے بینک لون جو ہیں اس پہ ان کے انٹرسٹ بہت بڑے بڑے ہیں, ان کو انٹرسٹ دینے پڑ رہے ہیں, اور ان کی انکم نہیں ہے. لیکن پبلک جو ہے, ایک بہت بڑی پبلک جو آپ کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہے, نیئر اباؤٹ کو پاک, اگر فیصل آباد اگر آپ ریجن لے لیں تو یہاں کوئی 4-5 لاکھ آدمی ڈائریکٹ ہیں, 4-5 لاکھ ہی انڈائریکٹ ہیں, اور پھر جو ان 4-5 لاکھ سے آگے ان کے ساتھ انڈائریکٹ اور جس میں گھروں کی ہماری خواتین بھی ہیں جو خاندان ہے, 4-5 ہزار خاندان نہیں, وہ خاندان جو ورک کر رہے ہیں. جی ایک تو وہ خاندان ہوتا ہے کہ ایک آدمی کما رہا ہے اور باقی کھا رہے ہیں. ایک وہ خاندان ہے کہ جو گھروں میں خواتین ہیں, بیوہ عورتیں ہیں, وہ ان سے کپڑا لے کے سلائی کرتی ہیں, اور ان کا بھی پہیا چل رہا ہے. تو یہ سارے کی ساری چین جو ہے, جو اس وقت رکی ہے, جو اس وقت بے روزگاری ہے, اس نے ہماری جو شرح جو ہے ہماری کرائم کی, جس میں اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ, وہ اتنی بڑھا دی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ جو ہے اس اینڈ پہ بھی نہیں سوچتی کہ انہوں نے کل اسی پبلک سے ووٹ لینے. یہ اب میں کیونکہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کو نہیں دینا چاہتا, لیکن بات آپ کہیں سے بھی شروع کریں, پولیٹکس کی طرف آئی جائے. بات یہ ہے, ہم تو اس رنگ میں سوچ رہے ہیں کہ جی کیا یہ گورنمنٹ پنجاب کی ہی صرف انڈسٹری, دیکھیں آج بھی کراچی میں اگر لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تو ہمارا تو سب سے المیہ یہی ہے کہ ہماری انڈسٹری جتنا کام ہے, ہمارے ساتھ کی پروسیسنگ وہاں لگی ہوئی ہے. بالکل ایسے ہمارا سارا کپڑا جو ہے وہ وہاں کے لیے پروسیسنگ کے لیے جا رہا ہے. تو ہمیں تو یہ فکر پڑا ہوا ہے کہ ہم نے انڈسٹری چلانی کیسے ہے, اور پھر وہ جو ہمارے پاس ورکر ہے اور اس کے آگے سارے خاندان ہیں, وہ ساری کی ساری چین جو اس سے افیکٹ ہو رہی ہے, اور یہ چین ساری پنجاب کی افیکٹ ہو رہی ہے. تو ہم بار بار ریکویسٹ یہ کر رہے ہیں کہ انرجی کو جو مسئلہ ہے اس کو نیشنل لیول پہ دیا جائے, اور نیشنل لیول پہ پالیسی بنائی جائے. یہ لاسٹ جب تک کہ نیشنل لیول کی پالیسی نہیں بنے گی تو یہ انڈسٹری, اور خاص طور پہ پنجاب کی انڈسٹری, تباہی کے دہانے پہ کھڑی. اچھا شبیر صاحب, آپ کا کافی ہولڈ ہے انرجی فیول پہ, آپ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کافی اس پہ ورک بھی کیا, ڈاٹا بھی آپ کے پاس بہت ہے. آپ کے ذہن میں کیا ایک پلان بنتا ہے کہ گورنمنٹ کس طرح اس معاملے کو ہینڈل کرے کہ یہ مسائل جو ہیں نیئرسٹ کوئی تھوڑے سے پیریڈ میں صحیح ہو جائیں؟ دیکھیں اس کے لیے میں یہ عرض کروں کہ 2-3 چیزیں ہیں. گورنمنٹ نے لا بنائے ہوئے ہیں, اب ان لاز پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوگا, دیکھیے گیس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جی پاکستان میں اس وقت جو ہماری سوئی ناردرن یا سوئی سدرن دونوں جو ہماری کمپنیز ہیں, اس وقت ان کے لائن لاسز جو ہیں, جو آگے 4-5 کے قریب ہوتے تھے, اب 11 یا 12 کے قریب چلے گئے ہیں فیصد. جی, اور یہ 1% جو ہے وہ جو اس کا UFG اس کو ہم کہتے ہیں, یہ 1% اگر ہو تو یہ تقریباً 1 ارب روپے کا بنتا ہے. تو یہ اب دیکھیں میرے پاس یہ کل اسٹڈی ایک آئی ہے, سوئی اپنا یہ جو بنگلہ دیش, اب یہ ہمارے جیسا ہے, ہماری گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی آپ دوسرے لوگوں کا جب کنٹریز کا آپ حوالہ نہ دیا کریں. یہ جو یہ بنگلہ دیش میں لائن لاسز چلے گئے تھے 8.3 پہ, انہوں نے بیٹھ کے سوچا اور انہوں نے کچھ سسٹم بنائے, اور اس سسٹم پہ وہ اس وقت لیس دین 1% پہ آ گئے. اب ہم اپنی سوئی ناردرن کو اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی کچھ سسٹمز بنائیں کہ آپ نیچے جانے کے بجائے آپ اوپر جا رہے ہیں, اور اس کا ایفیکٹ جو پڑتا ہے یہ ہمارے کنزیومر پہ پڑتا ہے. گیس کے جتنے لائن لاسز ہوتی ہیں, یہ گورنمنٹ نے ان کو اجازت دے دی ہے سوئی سدن کو, جو کہ پہلے 5% تھا, انہوں نے بڑھا کے 7% دے دیا کہ ہم آپ کو 7% کی اجازت دے رہے ہیں. تو اب اگر گورنمنٹ وہاں پہ اجازت دے رہی ہے جو کہ پیسے نکل رہے ہیں ہمارے کنزیومر کے. میں نے یہ ایک پٹیشن جب یہ آگرہ میں, مطلب قانون کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قانون یہ کہتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان نے جو قانون بنایا ہے, ایک رول ہے, اس میں یہ کہتے ہیں کہ اونلی سچ کیپٹل ایکسپینڈیچر should be included in the rate base as is prudent, cost effective and economically efficient. مطلب یہ بیس ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوئی گیس کا کوئی کنیکشن, کیونکہ اس وقت گیس پچھلے 3 سال سے آپ کے پاس ہے نہیں, کنزمپشن زیادہ ہے اور پروڈکشن آپ کے پاس کم ہے. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ لائنیں بچھائے جا رہے ہیں, گورنمنٹ کے کہنے میں لائنیں جب بچھا دیتے ہیں
تو اس کی کیپیسٹی جب بڑھتی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے جب سٹوریج کرنی ہوتی ہے وہ اور کم ہو جاتا ہے. ہمارے ایم این ایز نے یہاں پہ کیا کہ جی پوری یہاں پہ سکیمز لے کے آئے کہ جی ہم نے ایک آبادی کو یہاں پہ گیس دے دینی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب وہ وہاں پہ گیس دے دیتے ہیں اور پولیٹیکلی وہاں پہ 50 کنیکشن جو ہیں وہ پرائرٹی پہ لگتے ہیں اور باقی 500 گھر جو ہیں وہ وہاں پہ بغیر کنیکشن کے گیس چل رہی ہے. مطلب انتہا آپ یہ دیکھیں کہ جی یہاں پہ ضیاع ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جی گورنمنٹ اگر اس کو روکے گی نہیں تو وہ جو چوری ہو رہی ہے وہ چوری اس صارف پہ پڑ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے انڈسٹری کی گیس اس وقت جو اگر 8% کی بجائے 4% ہم لائن لاسز بچا لیں اپنے تو ہماری ساری انڈسٹری چل سکتی ہے. امیجن کریں کہ اس 4% کے ساتھ ہماری انڈسٹری میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. جی آپ چوری کی بات کر رہے تھے, مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آ گیا چوری کا کہ ہمارے یہاں کچھ 6-7 گاؤں تھے. ان گاؤں میں ایک بڑا پائپ لگا کے وہاں سے پلاسٹک کے پائپ ڈال کے جو سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت خطرناک بات تھی, تو وہ لوگوں کو گھروں کو تقسیم کر دیے گئے. تو ریٹ فکس ہو گیا جی. جب اس پہ شور مچا میڈیا میں کہ یہ گھروں سے بجلی کی فکس ریٹ پہ لے رہے ہیں اور کوئی میٹر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, اور کوئی پٹھان ہے وہ جو جس نے یہ سسٹم بنایا 5-6 گاؤں میں, تو وہ اگر آگ لگی کسی وقت تو پورا گاؤں جھک جائے گا. تو جی ایم سوئی گیس جو ہیں جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا یار میرے تو علم میں نہیں ہے ایسی کوئی بات, میں دیکھتا ہوں. جب انہیں پش کیا گیا تو پھر انہوں نے ریڈ کروا کے وہ ختم کیے اور وہ ابھی ختم ہوئے ہی ہیں. تو وہ چنچل والا کے قریب ایک نیا سلسلہ یہ شروع ہو گیا چوری کا. بس خواتین حضرات, آج کا پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, بلکہ بڑھ چکا ہے. شبیر احمد صاحب ہمارے ساتھ تھے. آپ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسیشن دونوں کے انرجی کمیٹی کے آپ چیئرمین ہیں. آپ نے بہت ہی مفید جو معلومات ہیں ہم تک پہنچائیں, اور انرجی کے کرائسس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, یہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے انڈسٹری چل سکتی ہے, انرجی ہم بڑھا سکتے ہیں, اس کی پیداوار زیادہ سے زیادہ ہم کر سکتے ہیں, انہوں نے بتایا. اور ہمارے ساتھ ہمارے سینئر جرنلسٹ فیصل آباد میاں افتخار احمد صاحب, جنہوں نے بہت معلومات ہم تک پہنچائی ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور لوگوں کے رد عمل کے حوالے سے بات ہوئی. بات یہ ہے کہ جب تک ہم ایک ایسی سوچ اپنے اندر راسخ نہیں کرتے جس میں ایک قومی سوچ ہو, جس میں ہم ملکی مفاد کی بات کریں, جس میں ہم ایک اجتماعیت کی بات کریں, تو تب تک ہم نہ تو انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں, نہ انرجی سیو کر سکتے ہیں, اور نہ ہی انرجی کو چوری ہونے سے بچا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو قومیں اپنے بہتر لاہ عمل تجویز کر لیتی ہیں زندگی گزارنے کے لیے اور اب مسائل کے حل کے لیے, مل بیٹھتی ہیں, سوچتی ہیں اور ایک پازیٹیو سوچ کو آگے لے کر بڑھتی ہیں اور پھر اس پر کام کرتی ہیں, وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا چلوں کیونکہ تھوڑا سا ٹائم ہے. تو انڈسٹریلسٹ جو ہے اس سلسلے میں بہت سیریس ہیں. جی, انہوں نے ایک تجویز بھی دی تھی کہ ہم گورنمنٹ اگر ہمارے ساتھ شیئر کرے تو ہم ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جی, ہمارا جو لاس جو ہے یہ بریک کے بعد جو بجلی آتی جاتی ہے اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگر میں گورنمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھے اور کہے سوئی گیس اور بجلی جو ہے ایٹ اے ٹائم آپ 2 دن کے لیے اپنی صنعت بند کر دیں تو ہم 100% صنعت بلاک کر دیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ پروڈکشن جو ہے ہم وہ 5 دنوں میں پوری کر لیں. واہ, تو اس سے گورنمنٹ کی جو شارٹیج ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی, لیکن گورنمنٹ ان کے اس مطالبے کی طرف بھی دھیان نہیں دے رہی. معزز سامعین, اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ٹو دی پوائنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارا FM 90 فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے حامد رضا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر ہمارا FM 90 فیصل آباد 1 PM